دینا چاہتا ہوں, اپنے بچوں کی شادی صحیح ٹائم پر کراؤ. یہ صحابہ کا دور نہیں ہے, یہ نبی کا دور نہیں ہے, یہ فتنوں کا دور ہے, یہ گندگی کا دور ہے, یہ زناکاری کا دور ہے. اپنے بچوں اور بچیوں کو اگر گندگی سے بچانا ہے ان کی صحیح ٹائم پر شادی کرو, اور شادی کو آسان کرو. یہ جہیز کی رسم, یہ ہلدی کی رسم, یہ منگنی کی رسم, یہ بارات کی رسم, یہ لمبے چوڑے خرچ کی رسم, ایک دن کی خوشی کے لیے لاکھوں خرچ کرنے کی رسم, یا لڑکی کا باپ اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لیے زمین جائیداد بیچ دیتا ہے, بینک سے لون لے کر کے شادی کرتا ہے, اور اپنے آپ کو ہم اہل حدیث بھی بولتے ہیں اور قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. میرے بھائیوں, اگر ہم یہ دعویٰ کرنے کے باوجود اگر ہماری شادیوں میں جہیز کا لین دین ہو رہا ہے, ہماری شادیوں میں یہ رسم و رواج بنائے جا رہے ہیں, تو معاف کیجیے گا, ہم اہل حدیث نہیں ہیں. اہل حدیث کے نام پر ہم کلنک ہیں. اہل حدیث صرف سینے پر ہاتھ باندھنے کا نام نہیں ہے, صرف آمین زور سے بولنے کا نام نہیں ہے, صرف 8 رکعت تراویح پڑھنے کا نام نہیں ہے. اہل حدیث تو اس انسان کو کہتے ہیں جو اپنی عبادات میں, اپنے معاملات میں, اپنے تمام معاملات میں وہ کتاب و سنت کی پیروی کرے. میرے بھائیوں, اپنے نکاح کو آسان کرو, رسم و رواج کی بیڑیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرو, اور اپنے بچوں کی صحیح ٹائم پر شادی کرو. اور شادی کی بات آئی ہے تو یہ بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, شادی میں دینداری کو دیکھا کیجیے. میری ماں, جب آپ بہو تلاش کرنے جاؤ تو آپ حور پری جیسی بہو لانے کے بجائے دیندار لڑکی کو بہو بنا کے لاؤ. اور جب آپ اپنی بیٹی کے لیے داماد دیکھنے جاؤ تو شاندار حویلی دیکھنے کے بجائے اور بہترین سروس اور نوکری اور بہترین پیسہ دیکھنے کے بجائے دینداری کو دیکھو. انشاءاللہ وہ دیندار لڑکا آپ کی لڑکی کو. تو عقل مند آدمی تو وہ ہے جو ولیمہ سادگی کے ساتھ کرتا اور ان پورے پیسوں کو بچاتا, خود کی کار خریدتا, اسلام نے نہیں روکا نا. خود روزانہ شیروانی پہنتا, اسلام نے نہیں روکا. خود روزانہ سوٹ پہنتا, اسلام نے نہیں روکا. خود اچھے عالیشان مکان میں رہتا, اسلام نے نہیں روکا. ورنہ بھائی یہ کون سی عقل مندی ہے, 4-5 گھنٹوں کے بادشاہ بننے کے لیے مہاراجا کا چیئر, 5-10 ہزار کا سوٹ, مہاراجا بننے کے لیے زبردست ڈیکوریشن, 4-5 قسم کے کھانے لگا کر 500 لوگوں کو جمع کر رہے ہیں آپ. دوسرے دن صبح آپ کی زندگی کیا ہے, نیکسٹ مارننگ پھر وہی ہونڈا کے اوپر زندگی گزارنا ہے, پھر وہی لنگی بنین کی زندگی گزارنا ہے, پھر وہی نالوں کے قریب کے مکانوں میں آپ کو رہنا ہے, پھر وہی قرضے والوں کے گالیاں کھاتے بیٹھنا ہے, پھر وہی 5 سال کے بعد جورو کی گالیاں بھی کھانا ہے. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ عقل مندی تو یہ ہے کہ نکاح سادگی کے ساتھ کرتا اور ان پیسوں کو بچا کر کاروبار انویسٹمنٹ میں یا اپنی بیوی کے اوپر خرچہ کر دیتا, تو پھر یہ انویسٹمنٹ ہے, فیوچر میں بیوی اس کا ساتھ دے گی. ورنہ کتنے نوجوانوں کو نہیں دیکھ رہے, خود ولیمے 5-5 لاکھ روپے کے کر رہے ہیں اور بعد میں سود کے قرضے ادا کر لینے کی چکر میں کیا بیوی کی ضروریات بھی پورا نہیں کر پا رہے, بیوی کے جو بیسک رائٹس ہوتے ہیں نا خرچہ کرنے کے وہ بھی نہیں کر پا رہے. شادی کے بعد وہ بھی آ رہا سسرال سے, کئی گھروں میں تو راشن بھی سسرال سے آ رہا, بچہ پیدا ہوا تو ٹریٹمنٹ بھی ننیال میں ہو رہا. اب بیوی عزت کرے گی ایسے مرد کی؟ اللہ کے نبی نے شادی پہ مہندی کی رسم کی, ابٹن کی رسم کی, دلہے کی جوتی چرائی, سالیے بنٹھن کے آ کر دلہے کو دودھ پلایا, عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع ہوا, سارنگیوں والے آئے, چمٹے بجانے والے آئے, پیلا رنگ پھینکا گیا, یہ 500 بندے کی بارات آئی. کیا اللہ کے نبی سے فاطمہ کے گھر سے جہیز نکلا؟ یہ شادی کس کی ہو رہی ہے؟ اگر یہ شادی پر ڈھول ہے, گانے ہیں, باجے ہیں, تماشا ہے, مہندی کی رسم ہے, ابٹن کی رسم ہے, جوتی چرائی ہے, دروازہ پکڑنے کی رسم ہے, یہ رسمیں آپ کی شادی پر ہے, تو یہ شادی محمد کے دین پر شادی نہیں ہو رہی, یہ ہندوؤں کے مذہب پر شادی ہو رہی.